الحمدللہ ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں اور قطعی جنتی ہیں۔ کسی کی شان میں تنقیص کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ حرام اشد حرام ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، اور شیخین نے اس کو متفقہ طور پر اپنے صحیحین کے اندر روایت کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی ایک شخص احد پہاڑ کے جتنا سونا بھی راہ خدا میں خرچ کرے تو وہ صحابی کے ایک مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی غیر صحابی اگرچہ اپنے وقت کا غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، کچھ بھی ہو جائے، وہ صحابی سے افضل تو کیا اس صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور مشاجرات صحابہ کہ جس صحابہ کا آپس میں تنازع، کسی معاملے کو لے کر آپس میں جنگ کرنا، ایک دوسرے کے مقابل آنا، ان مشاجرات کو چھیڑنا اور ان کے بحثوں میں پڑنا، اور ان بحثوں اور ان کو چھیڑ کر صحابہ کو نشانہ بنانا، ٹارگٹ بنانا، یہ سخت گمراہی اور دلالت ہے۔ اہل سنت کا اس بات پہ اتفاق ہے، اور یہی بات درست ہے کہ صحابہ کرام کے جو آپسی معاملات تھے اور یہ جو مشاجرات صحابہ کہلاتے ہیں، ان میں ہم مسلمانوں کو آنکھیں بند کر کے خاموش رہنا ہے، اس میں بحث نہیں کرنی۔ اہل سنت کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ حضرت مولا کائنات اور ان کے سامنے حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مقابل کھڑے ہوئے، ان دونوں کے اندر جو جنگ ہوئی، جو مد مقابل ہوئے، حضرت علی کے ہاتھ پہ حق تھا، اور سامنے والے جناب امیر معاویہ وہ آپ حق پر نہیں تھے بلکہ آپ اجتہادی خطا پر تھے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اس سے آگے اس کے اندر بحث کرنا، اس مسئلے کو چھیڑنا، یہ انتہائی گمراہی ہے۔ آج کل اس پہ بہت زیادہ بحث کی جا رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق پر ہونے کی وجہ سے دیگر صحابہ جو حضرت علی کے سامنے کھڑے ہوئے مد مقابل آئے، ان کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، گمراہ تک کہا جا رہا ہے، حتیٰ کہ کوئی کافر بھی بول رہا ہے جناب امیر معاویہ اور ان کے ساتھ جتنے بھی صحابہ کرام تھے۔ تو یہ ان بحثوں کی وجہ سے، اس مسئلے کو چھیڑنے کی وجہ سے حق والوں کا حق بنتا ہے کہ جو حق بات ہے وہ آپ تک پہنچائیں، کہ جناب امیر معاویہ کے متعلق ہم اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیے، قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ بشمول جناب امیر معاویہ، طلحہ، زبیر اور جتنے بھی دیگر صحابہ کرام جن کے بارے میں طعن و تشنیع کی جاتی ہے، ان کے متعلق زبانیں دراز کی جاتی ہیں، تمام صحابہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کُلًّا وعد اللہ الحسنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کے متعلق مغفرت اور جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنی، تمام سے اچھائی کا وعدہ کیا ہے، یعنی جنت کا تمام صحابہ سے وعدہ کیا۔ تو کل کے اندر جناب امیر معاویہ بھی داخل ہو گئے، حضرت اماں عائشہ بھی داخل ہو گئے، طلحہ، زبیر، یہ سارے اصحاب اس آیت کے اندر شامل ہو گئے۔ اس آیت کے تحت جناب امیر معاویہ بھی جنتی ہونے میں اور مغفرت یافتہ ہونے میں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو صحابہ کرام کے ساتھ جنت کا وعدہ ہوا، تو اس وعدے کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہوا، جناب امیر معاویہ بھی شامل ہوئے۔ اچھا، شیعہ حضرات اور روافض جناب امیر معاویہ کو اس وعدے کے اندر شامل نہیں کرتے۔ اگر یہ حضرات امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وعدے میں شامل نہیں کرتے اور آپ کو صحابی نہیں مانتے، تو اس پر ان کو دلیل ہمیں دینی چاہیے، اور دلیل یہ دے نہیں سکتے، بالکل ان کے پاس دلیل ہے ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد
یا پھر ان کے ایمان لے آنے کے بعد ان سے کفر صادر ہوا ہو، حالت کفر پر ان کی موت واقع ہوئی ہو، اگر ان کے مطابق، تو ان کے پاس کوئی قطعی دلیل ہونی چاہیے کہ جو یہ پیش کریں، اور وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے کیا ہے اس کے مطابق یہ جنتی نہیں ہیں، کیونکہ یہ صحابی نہیں مانتے اور یہ کہتے کہ یہ صحابی نہیں تھے اور حالت کفر پر ان کی موت ہوئی تھی، تو یہ دلیل دیں ہمیں۔ یہ قطعی دلیل کیا، ظنی دلیل بھی نہیں لا سکتے قیامت تک۔ تو پتہ چلا جب یہ اپنے اس دعوے پر کہ آپ صحابی نہیں ہیں اس وجہ سے جنتی نہیں ہیں، جب ان کے پاس دلیل ظنی تک نہیں ہے تو یہ صحابیت سے کیسے خارج کر سکتے ہیں؟ جب صحابیت سے خارج نہیں کر سکتے تو پتہ چلا کہ جناب امیر معاویہ صحابی ہیں، اور جو بھی صحابی ہوگا رب تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کل وعد اللہ الحسنی، ہر صحابی اس وعدے کے متعلق آئے گا، مطابق آئے گا، اور وہ جنتی، مغفور اور مومن کہلائے گا۔ لہٰذا پتہ چلا جناب امیر معاویہ بھی جنتی ہیں۔ یہ شیعہ روافض اپنے آپ کو بڑے منطقی کہتے ہیں، ہر بات میں منطق کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے منطق بولنے والے ہیں، بڑی اچھی منطق آتی ہے، تو ان کو منطق کے انداز میں ہی سمجھاتا ہوں، صغرا کبرا ملا کر میں ان کے سامنے نتیجہ پیش کرتا ہوں۔ منطق کے حساب سے بھی جناب امیر معاویہ قطعی جنتی ہیں۔ دیکھیے صغرا بناتے ہیں، امیر معاویہ صحابی ہیں، یہ صغرا ہے۔ جو منطق جانتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ صغرا کیا ہوتا ہے، یہ ایک قضیہ ہے۔ صحابی ہیں جناب امیر معاویہ، کبرا کے اندر کہ ہر صحابی جنتی ہے، کل وعد اللہ الحسنی، اس سے ثابت ہے۔ تو دو قضیہ آ گئے، صغرا اور کبرا۔ جناب امیر معاویہ صحابی ہیں اور ہر صحابی قطعی جنتی ہے۔ اب صغرا اور کبرا کے درمیان جو حد اوسط ہوتی ہے، حد اوسط کہلاتی ہے جس کا تکرار ہوا ہو، اور اس میں تکرار کس کا ہوا؟ صحابی کا۔ جناب امیر معاویہ صحابی ہیں اور ہر صحابی جنتی ہے، تو جب صغرا اور کبرا کے اندر حد اوسط تکرار کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو گرا دیا جاتا ہے، حد اوسط کو گرا کے باقی بچے گا جناب امیر معاویہ جنتی ہیں۔ اب ملا کر آپ کو بتاتا ہوں پورا نتیجہ نکال کر، جناب امیر معاویہ صحابی ہیں اور ہر صحابی جنتی ہے، لہذا پتہ چلا حد اوسط گرا کر نتیجہ یہ نکلا کہ جناب امیر معاویہ بھی جنتی ہیں۔ منطق کی روح سے بھی دیکھا جائے تو یہ حضرت امیر معاویہ کے جنتی ہونے کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ شیعہ اور روافض کے پاس کوئی ظنی دلیل بھی نہیں ہے حضرت امیر معاویہ کے صحابی نہ ہونے کی، تو جب صحابی نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، آپ کا صحابی ہونا ثابت ہوا۔ برخلاف کئی احادیث کے اندر جناب امیر معاویہ کے صحابی ہونے کی قطعی دلائل موجود ہیں، نہ صرف قطعی صحابی ہونے کے بلکہ آپ کے جنتی اور مغفور اور مومن ہونے کی کئی احادیث موجود ہیں۔ یہاں پر ایک فرمان رسول آپ کے سامنے عرض کر دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم حدیث ہے، جو شخص سامنے والے کو کافر کہتا ہے اور اگر وہ سامنے والا کافر نہ ہو بلکہ مسلمان ہو تو یہ قول واپس پلٹ کر قائل کی طرف آ جاتا ہے، یعنی کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ لوگ جو جناب امیر معاویہ کو کافر کہتے ہیں معاذ اللہ، قطعی صحابی ہیں اور قطعی جنتی ہیں، تو جو کہنے والا ہے کافر ان کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ قول کفر کا کہنے والے کی طرف لوٹ کے آئے گا اور کہنے والا ہی کافر ہو جائے گا۔ لہذا اسی وجہ سے علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ رافضی، وہ شیعہ جو جناب امیر معاویہ یا دیگر صحابہ کرام یا کسی مسلمان جو واقعتاً مسلمان ہیں، اور یہ صحابہ کرام کے ایمان میں تو کوئی شک نہیں ہے، اگر کوئی ان کو بددین کہتا ہے، کافر کہتا ہے، تو بلا شبہ وہ رافضی اور شیعہ خود ہی کافر ہے۔ میں نے جیسے عرض کی کہ ہمارے پاس
جناب امیر معاویہ کے نہ صرف صحابی ہونے کی بلکہ آپ کے جنتی مومن اور مغفور ہونے کی بہت ساری صحیح احادیث موجود ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، آپ کے سامنے یہ شو بھی ہو رہی ہوگی، جس کے اندر ام ہیرا سے روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت انس کی یہ خالہ ہیں ام ہیرا، آپ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کا پہلا لشکر جو بحری غزوہ کرے گا اس پر جنت لازم ہو گئی۔ ام ہیرا نے کہا کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس لشکر میں شامل رہوں گی؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تو اس میں رہے گی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر میں غزوہ کرے گا وہ مغفور ہے۔ ام ہیرا کا بیان ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس غزوے میں شریک رہوں گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث پاک ہے جس میں ام ہیرا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خالہ ہیں، ان سے روایت مروی ہے جس کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 غزووں کی بشارت ہے، کہ جس میں پہلا غزوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بحری غزوہ کرے گا اس لشکر پر جنت واجب ہو گئی، اور دوسرے غزوے کے متعلق فرمایا کہ یہ کیسر سے کرے گا، اس کے مغفور ہونے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی۔ بخاری کی یہ حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھی۔ اس حدیث کے متعلق یہ جو غزوہ بحر تھا جس کے جنتی ہونے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، یہ غزوہ بحر کب ہوا اور کس نے کیا؟ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلائل النبوہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ غزوہ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں ہوا، اور اس کے سپہ سالار جناب امیر معاویہ تھے۔ یہ عبارت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں۔ وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ غَزَا مُعَاوِيَةَ فِي زَمَنِ عثمان بن عفان، سب سے پہلے سمندری غزوے کے لیے نکلنے والے حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت معاویہ تھے۔ امام قسطلانی نے بھی یہی لکھا، دیگر محدثین نے بھی یہی لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غزوہ بحر کی خوشخبری دی کہ اس کے لشکر والے سارے کے سارے جنتی ہیں، وہ غزوہ حضرت عثمان غنی کے دور حکومت میں لڑا گیا اور اس کے سپہ سالار جناب امیر معاویہ تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شیعہ اور روافظ کے پاس صحابی نہ ہونے کی ظنی دلیل بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس الحمدللہ جناب امیر معاویہ کے جنتی ہونے، مغفور ہونے اور مومن ہونے پر کئی احادیث صحیحہ موجود ہیں، جیسے کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس لشکر کے سپہ سالار خود جناب امیر معاویہ تھے، تو جب لشکر کے اندر موجود عام سپاہیوں کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی ہیں جو غزوہ بحر کریں گے، تو سپہ سالار جنتی نہیں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ نے جو غیب کی خبر دی کیا وہ غلط ہے؟ اسے ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ ترمذی کے اندر صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیر، آپ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں یہ دعا فرمائی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی مہدی بنا دے اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ یعنی ہادی سے مراد ہدایت دینے والا اور مہدی سے مراد ہدایت یافتہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم امیر معاویہ کے حق میں یہ دعا فرما رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سب کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جناب امیر معاویہ کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ میرے معاویہ کو مہدی اور ہادی بنا اور لوگوں کو ان کے ذریعے ہدایت عطا فرما، تو کیا اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی اس دعا کو قبول نہیں فرمائے گا؟ اور بالکل قبول فرمائی،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر معاویہ کے ذریعے کئی لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ آپ خود بھی ہادی تھے اور مہدی تھے۔ بہت ساری احادیث کریمہ جناب امیر معاویہ کے نہ صرف صحابی ہونے کی بلکہ آپ کے مومن، مغفور اور جنتی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ لہٰذا آپ کے متعلق تبرہ کرنا، آپ کے خلاف زبان دراز کرنا، یہ کسی مسلمان کو روا نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور جو صحابہ کرام کی آپسی معاملات ہیں، مشاجرات صحابہ اس کو کہتے ہیں، اس میں ہم مسلمانوں کو کف لسان کا حکم دیا گیا ہے، زبانیں خاموش، زبانیں بند رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حق جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر تھا اور جناب امیر معاویہ اجتہادی خطا پر تھے۔ اس سے آگے بڑھ کر قدم اٹھانا، ان کی شان میں گستاخیاں کرنا، یہ انتہائی نازیبا الفاظ ہیں اور نازیبا حرکت ہے، اور یہ کسی مسلمان کو روا نہیں دیتا۔